ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه مداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين آمين ثم آمين يا غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد درود ابراہیمی پڑھیں اللہم صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 تک ہم نے کیا تھا پچھلی دفعہ لاسٹ ٹیوزڈے کو، اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 42 سورہ آل عمران 5واں رکوع کریں گے۔ 4 رکوع مکمل ہوئے آیت نمبر 41 پر۔ آیت نمبر 41 سورہ آل عمران تک پچھلی دفعہ کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کو سورہ آل عمران کا میجر جو سبجیکٹ وہ پتا ہے، بہت بار بار اس کو ڈسکس ہم کر چکے ہیں، دوبارہ نہیں دہراؤں گی، وقت ضائع ہوگا، تو آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت زکریا کا جو واقعہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح ہوا، اور پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ پھر آگے بیان ہوگا کہ پھر آخر کس بنیاد پہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ تو یہ سارا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ 60 افراد پہ نجران سے ان کا عیسائیوں کا گروپ آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ملنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اور پورا جو ان کے شبہات تھے اور جو ان کے وسلم کی رسالت کے شبہات کو کر رہے تھے، ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا۔ اب آج جو آیت ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت بی بی مریم کی جو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان کی پرورش فرما رہا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی الحمدللہ حکمت اور معرفت الہی کی نعمت سے بھی نوازا، اور پھر رزق جو ہے ان کے پاس سے رزق میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا چکی ہوں، سرسری سی بات کر رہی ہوں کہ رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ساری خیر رزق کے لفظ میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر یعنی بغیر حساب اپنے فضل سے اپنے انعام سے نواز رہا ہے بی بی مریم کو۔ تو ان کی یہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بے ساختہ دعا آئی، بے ساختہ مطلب خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے۔ اسی لیے ذریۃ طیبہ کی دعا کرتے ہیں، اور وہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا انکا سمیع الدعا۔ بالکل یہ جو واقعہ ہے سورہ مریم اگر آپ پڑھیں تو سورہ مریم کی بالکل شروع کی جو آیات ہیں کاف ہا یا عین صاد، تو وہاں سے پھر یہ شروع ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو یہیں سے اس کو شروع کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 42 سے 42 سے 51 تک پڑھا، یعنی 42 سے 51 تک تقریباً 9 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. دیکھیں کتنے اس کا تفسیر ہوتی ہے. بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد کہ حضرت زکریا جو ہیں وہ جو دعا کرتے ہیں اور پھر حضرت زکریا کو فرشتوں یہ ندا آتی ہے فنادت الملائکہ. آپ یہاں پہ ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے گا اس آیت کے اندر، آیت نمبر 39 میں، کہ ملک کا لفظ نہیں ہے، ملک ایک فرشتے کے لیے، واحد کے لیے، ملائکہ جمع کے لیے. یہاں پر پلورل بات ہو رہی ہے، فرشتوں نے کی آواز آئی. تو یقیناً یہ اس طرح کی وحی نہیں ہے جیسے رسول کے پاس، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں وہی لے کر، جبریل امین، بلکہ یہ فرشتوں کی طرف سے ایک غائبانہ جو ہے ایک ندا جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے، جبھی تو وہ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے. کیونکہ جیسے پچھلی دفعہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں مجھے کوئی نفس کا میرا غلبہ ہو رہا ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسی خوشخبری ملی ہے، یا کوئی شیطانی غلبہ تو نہیں ہے، شیطانی کا تو وہ نہیں ہے میری طرف مجھے اس طرح. تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی جلی آیا، کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. تو یہاں پہ اصل میں اس چیز سے، اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک ان کو ایسا محسوس ہوا، ایسی جو دل کو جس کو الہام ہونا کہتے ہیں، وہ الہام ہوا، جیسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ان کو اس طرح محسوس ہوتا ہے، ان کو ندا آتی ہے. فرشتوں نے کس طرح وہ دی، وہ تو بہرحال یہ تو متشابہات کی آیات میں سے ہے کہ کیا وہ سچویشن تھی، کیا کنڈیشن تھی. بہرحال تو اس پہ مفسرین اسی طرح سے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایسا محسوس ہوا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہاں ہم تم کو بشارت دیتے ہیں یا ان صفات کا حامل ہوگا. اسی وجہ سے پھر آگے انہوں نے یہ الفاظ اللہ سے کہے کہ قول ربی ان یکون، یعنی بالکل رب سے ہی مخاطب ہیں، فرشتوں سے مخاطب نہیں ہیں. تو یہ بھی بات آپ غور نوٹ کیجئے گا ان آیات کے اندر کہ رب سے دعا کر رہے ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو پھر رب ہی سے چونکہ مستقل ان کی کانورسیشن ہے تو رب ہی سے پھر دوبارہ کہتے ہیں، جیسے پہلے رب سے انہوں نے دعا کی اور کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع. اصل میں یہ کہہ رہی تھی کہ آل عمران کی آیات جو ہیں مدنی ہیں، مدینہ میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. اور ہم جو سورہ مریم کا میں آپ کو حوالہ دے رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی اس واقعے کا جو ہم نے اسی دفعہ مکمل کیا تھا کہ حضرت زکریا جو ہے حضرت بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ان کو اپنے فضل سے اپنی نماز سے نواز رہا ہے بی بی مریم کو، تو بے ساختہ ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی پاکیزہ اولاد، سہل اولاد عطا فرمائے. تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو ہم نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 میں یہ چیز پڑھی تھی، اور آیت نمبر سورہ مریم کا جو میں آیات کو آپ کو اس کی تصدیق میں، اس کی تائید میں حوالہ دے رہی ہوں، وہ سورہ مریم کی آیات ہیں 2 سے 15 تک، 2 to 15 آیات اگر آپ پڑھیں تو پورا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہاں پر موجود ہے. اور یہ اس لیے بھی جو ہے تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے روایتوں سے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی سورہ مریم، سورہ آل عمران بہت بعد میں مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ اس وقت کی نازل ہوئی سورہ مریم، یعنی واقعہ اس وقت بیان کیا گیا جو تشدد تھا وہ مکہ میں بہت چکا تھا، اور آپ صلی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی امامت میں سارے لوگ جو ہیں وہاں سے کافی لوگ جو ہیں وہ آپ کی امداد سے ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف. تو وہاں پہ جب ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب شکایت کی نجاشی سے، کہا کہ ایسا ایسا گروپ جو ہے پاس سے بھاگ کر آ گیا ہے، تو انہوں نے
नजाशी जो है उन्होंने वहाँ बुलाया। फिर जब बुलाया तो हज़रत जाफ़र तैयार ने जिन्नात की तिलावत की थी नजाशी के दरबार में। वो सूरह मरियम ही की यही आयात थी और इन्हीं की तारीफ में फिर कुरान में आयात नाजिल हुई कि जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो उनकी आंखें जो है आंसू से तर हो जाती हैं। और ऐसे ही हुआ था। और नजाशी के दरबार में नजाशी और वहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो लोग उनकी आंखें जो है इन आयात को सुन के तर हो गई और फिर वो बहरहाल उन्होंने वहाँ पे हज़रत जाफ़र तैयार और जितने लोग हिजरत किया था उनको वहाँ पर रहने की उन्होंने इजाज़त दी। तो ये आयात जो हम पढ़ रहे हैं सूरह मरियम का, जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल यही वाक़या है। और थोड़ा सा वहाँ से हमें और, जैसे कि मैं इस आयत का हवाला दे रही थी कि जब हज़रत ज़करिया अल्लाह को बीवी मरियम को देखने के बाद अल्लाह को पुकारते हैं, दा ज़करिया रब्बहू, अपने रब से। तो वहां पर उस आयत में आप देखें वो खत्म हो रही है, मुकम्मल हो रही है इन्नका समीउ दुआ पे, बेशक अल्लाह दुआ पुकार को सुनने वाला है। इसी आयत के हवाले से के ज़िम्न मैंने आपको पिछली दफा हवाला दिया था कि अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है, सूरह बकरा भी मदनी सूरा है, कि लोग सवाल करते थे अल्लाह ताला आप सल्लम से कि हम अल्लाह को कैसे पुकारें, जोर से पुकारें, चीख चीख के पुकारें, आहिस्ता पुकारें, कैसे पुकारें? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल कुल कह दीजिए इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब आपसे बंदे जो है सवाल पूछें कि सवाल करें कि कहाँ अपने रब को हम कैसे पुकारें, इज़ा साला का इबादी, मेरे बंदे सवाल करें अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, मैं तो करीब ही हूँ। तो एक तो ये यकीन कि अल्लाह हमारे करीब है, हर वक्त हमारी सुनता है, हर लम्हा हमारे साथ साथ है, सुभान अल्लाह अकबर। और यही यकीन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को था। जब भी वो अल्लाह को जब पुकारते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नका समीउद दुआ, बेशक आप पुकार को सुनने वाले हैं। तो मैं इस यकीन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो आज हमारे पुकार में जो यकीन की कमी हो गई है और हम समझते हैं कि पता नहीं अल्लाह सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, बेशक अल्लाह सुनता है। और इसीलिए सूरह मरियम की आयत नंबर 4 का मैं हवाला दूंगी कि देखें जब अल्लाह को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाता है कि मैंने जो अपने बंदे ज़करिया पर उस मेहरबानी जो की थी उसका जिक्र किया करो, जबकि उसने रब से को चुपके चुपके पुकारा था, यानी चीख चीख के नहीं पुकारा था, कोई 1.25 मरतबा नहीं पुकारा था, चुपके चुपके, वही बिल्कुल जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने पुकारा। और ये कितनी वो प्यारा सा कुरान पाक की वो आयत है कि ये आवाज़ तो जानी बूझी लगती है, यकीनन जो अपने रब से करीब हो और अपने रब से हर वक्त जुड़ा रहता हो, यही असल में हमें बतलाना मकसूद है इस आयत से, कि ये आवाज़ तो जानी बूझी लगती है। बिल्कुल इसी तरह से हज़रत ज़करिया जो है, जो अपने रब से हर वक्त रब के आगे झुके हुए हैं, अपने आप को यानी बहसत एक बंदे के, अपने आका के बिल्कुल हवाले कर रखा है, तो अपने रब को पुकार और यकीन के साथ पुकार। और यही कह रहे हैं कि इन्नका समीउ दुआ, आयत नंबर 38 सूरह आल इमरान। और सूरह मरियम की आयत नंबर 4 को देखिए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, बड़ा ही प्यारा टुकड़ा है नंबर 4 सूरह मरियम का, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 में इन्नका समीउ दुआ। ये यकीन हमें आज चाहिए पैदा करना। यकीन, असल बात है यकीन, जो आज हमें यकीन की कमी हो गई है कि हाँ अल्लाह सुनता है। जब यकीन के साथ जो दिल से निकलती है वो अर्श को हिला देती है, दिल से जो निकलती है असर रखती है। तो दिल से इस यकीन के साथ कि हाँ अल्लाह सुनता है, अल्लाह हमारा रब है, वही हमारी परेशानी को, तकालीफ को, हमारी बीमारियों को, हमारे मसाइल को, जो कुछ भी है हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उनको दूर करने वाला है, उसको सब पता है, वो सब देख रहा है। सिर्फ सब्र की जरूरत है और यकीन के साथ अपने रब को पुकारने की जरूरत है। ये दो चीजें अगर हम चाहें अपने अंदर पैदा कर लें तो अल्लाह हमेशा सुनने वाला, हमारे साथ साथ हमारा रब, बेशक इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक मैसेज इसमें बहुत बड़ा है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी इस आयत के ज़िम्न में, कि आप सूरह आल इमरान की आयत नंबर देखिए, ज़करिया अल्लाह से दुआ कर रहे हैं जबकि असबाब की कमी है, असबाब मौजूद नहीं है। जब भी तो वो अल्लाह से कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, बलगनिल किब्र वम्राती आक़िर, और मेरी बीवी जो है वो बांझ है, यानी बज़ाहिर औलाद पैदा करने के जो असबाब हैं वो तो नजर मुझे नहीं आ रहे, लेकिन असबाब मौजूद नहीं होने के बावजूद अपने रब को यकीन के साथ पुकार रहे हैं कि मैं अल्लाह लदुन का ज़ुर्रियतिन तय्यबा, अपनी रहमत खास से मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, अपनी जनाब खास से।
تو پکار کو سنتا ہے. بالکل یہی چیز جو ہے اس کو مزید تقویت دے رہی ہے سورہ مریم کی. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, میں تو تجھ کو سے پکار کے, تجھ سے مانگ کے کبھی محروم رہا ہی نہیں ہوں. یعنی جب میں تجھے پکارتا ہوں اور تو میری پکار سنتا ہے اور میری جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو اپنی رحمت سے فوراً پوری کرتا ہے. یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے. اور پھر اولاد مانگنے کا جو ان کا ریزن ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. سورہ مریم کی آیات کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں, آیت نمبر 2 سے 15 تک کا سن لیجئے کہ میں تو آپ سے مانگ کے کبھی دعا کر کے محروم ہی نہیں رہا, اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے رشتے داروں کا ڈر ہے. میری بیوی بانجھ ہے, پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو, یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین, اور میرا تو اسے مقبول بندہ بنا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں دیا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں. تو آیت نمبر 8 میں جو لفظ ہے اتیا کہتے ہی ہیں اس کو کہ وہ اتنی یعنی اب بوڑھا ہو چکا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا, یعنی ہم نے تجھ سے وعدہ کر لیا, تیرے رب نے فرما دیا, اور مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے, اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. کتنی پیاری دلیل اللہ رب العالمین نے دی. اللہ تعالیٰ فرماتا آیت نمبر 9 سورہ مریم کے اندر کہ ولم وقد خلقتک من قبل ولم تکن شیئا, یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے. اگر انسان اپنی پیدائش کو ذرا دیکھے تو کیسے پھر وہ نعوذ باللہ جو آج گروپ انسانوں میں سے ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مافوق فطرت طریقے سے پیدائش ہوئی تھی اس کے بیس پر اس کو نعوذ باللہ الہ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. اگر انسان صرف اپنی ہی پیدائش کو دیکھ لے تو, کیونکہ انسان اگر دیکھا جائے تو ایک جو اسپرم ہے نطفہ ہے اس کی کیا حقیقت, کچھ بھی نہیں حقیقت. اللہ تعالیٰ ایک مردہ سے ایک انسان کو جیتا جاگتا کو پیدا کرتے ہیں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو بناتے ہیں 3 تہوں کے اندر, اندھیری تاریکیاں ظلمتوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ایک انتہائی خوبصورت سورہ انفطار کی آیت فسواک فعدلک, بہترین نقص بہترین شکل و صورت بہترین انسان بنا کھڑا کرتے ہیں. سبحان اللہ اکبر. وہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیسا ایک لمبا چوڑا ایک قد بد بہترین انسان بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو انسان کی تو اپنی ہی پیدائش اس بات کی دلیل ہے. اللہ اکبر. تو پھر وہ کیسے مخلوق کو اللہ کے برابر بٹھا دیتے ہیں. اللہ تو اللہ ہے, رب تو رب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ للہ الحمد. یہی بات سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جب ہی نجاشی کے جب دربار میں حضرت جعفر طیار رحمت اللہ عنہ پڑھتے ہیں ان آیات کو تو وہ رو رہے ہیں, اور ایک تنکا اٹھائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کلام لے کر آئے تھے اس میں ذرہ برابر بھی یعنی تنکا برابر بھی فرق نہیں پاتا. جب نجاشی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, تو ان کی نماز جنازہ ادا کریں. تو پھر نماز جنازہ ان کی غائبانہ پڑھائی جاتی ہے نجاشی. تو یہ جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس بات کا یقین رکھے گا حضرت السلام اللہ کے بندے ہی ہیں تو مسلمان. اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بالکل ٹھیک ٹھاک, سویہ کا لفظ ہے یعنی تم صحت مند ہو, ٹھیک ٹھاک رہو گے, کوئی بیماری تھوڑی ہوگی کہ بول نہیں سکو, تمہاری زبان بالکل ٹھیک رہے گی, لیکن تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے. تمہاری زبان سے کوئی کنورسیشن دنیاوی معاملات میں کوئی کنورسیشن کوئی بات چیت نہیں ہو سکے گی. تو سمجھ لینا کہ یہ تمہاری نشانی ہے, کسی شخص سے تم بول نہیں سکو گے. زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. تو یہ آیت نمبر 2 سے 15 تک آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو مل جائے گا زکریا کا اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سورہ مریم کی آیت نمبر 2 سے 15 میں, جو آیات ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی. اور اس آیت پر ہماری بات مکمل ہوئی تھی کہ 3 دن تک تم کوئی بات چیت نہیں کر سکو گے. ہاں دینی جو ہے وہ تمہارا کام ہوتا رہے گا, زبان تمہاری جو ہے کثرت سے اللہ کو پکارتی رہے گی اور اللہ کا ذکر کرتی رہے گی. تو اپنے رب کو خوب یاد کرنا, صبح شام اس کی تسبیح کرنا. اب یہاں سے آیت نمبر 42 سے جو آج کی آیت ہے وہ ہے حضرت مریم
کو अल्लाह ताला जो है किस तरह फरिश्तों के जरिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह जकरिया को फरिश्तों ने जो उनको निदा आई और उन्होंने सुना, बिल्कुल इस तरह हज़रत मरियम जो है उनको इसी तरह फरिश्ते जो हैं वो कह रहे हैं, यानी इनको मिल रही है इस तरह से आवाज निदा फरिश्तों की। जब कहा वह इस कौलतिल मलाइका, और जब कहा फरिश्तों ने या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इस्तवा की, मैं आपको इस्तफा बता चुकी हूँ, इस तरफ मुस्तफा है चुन लेना, बरगजीदा कर लेना, तो हमने चुन लिया, बरगजीदा किया तुझे, बतहरा की, तहर पाक बनाया, पाक किया तुझे, वस्तफा की, और बरगजीदा किया या चुन लिया तुझे, अला निसाइल आलमीन, ऊपर औरतों के तमाम जहान की, यानी तमाम जो जहान की औरतें हैं उन पर तुझे चुन लिया। आप एक बात नोट करेंगे, क्योंकि हज़रत मरियम एक औरत हैं, यानी फेमिनिन जो है वो मुअन्नस के सीगे में बात हो रही है, तो जितने भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो काफ की ज़मीर है, का जो है काफ जो है तेरे के माना देता है तुझे, तो क्योंकि मर्द से बात नहीं हो रही, अगर मर्द से बात होती तो काफ पे जबर होती, यहाँ पे जेर है, काफजेर की, काफजेर की, काफजेर की, इस्तफा की, वस्तहरा की, वस्तफा की, आप नोट करें। और जब कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने बरगजीदा किया तुझे और पाक बनाया तुझे और मंतखब किया तमाम जहान की, तुझे तमाम जहानों की औरतों पर। ये भी पूरा वाकया जो है बीवी मरियम का, आयत नंबर आप पढ़ेंगी 16 से, यानी कि पहले सूरह मरियम में आयत नंबर 2 से 15 तक हज़रत ज़करिया का वाकया है, फिर आयत नंबर 16 से लेकर 37 तक, यानी 16 to 37 आप लिख सकते हैं अपने पास, इसको आप बाद में पढ़ लें, मैं आपको सिर्फ तर्जुमा बता दूंगी इंशाल्लाह, मौका मिला तो अभी। तो सूरह मरियम में ये पूरा वाकया हज़रत मरियम का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौजूद है सूरह मरियम में, आयत नंबर 16 to 37, 16 से 37 तक। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया हजरत मरियम को कि हमने तुम्हें चुन लिया, फरिश्तों की ये आती है कि हाँ हमने तुम्हें चुन लिया, बरगजीदा किया है तमाम औरतों में। निसा जो है वो जमा का है और इमरा जो है वो वाहिद है, इमरात की जमा निसा, निसाइल आलमीन, तमाम जहान की औरतों पे हमने तुम्हें चुन लिया। बहुत सारी अहादीस हैं इस सिलसिले में, जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जितनी औरतें ऊंट पर सवार होने वालियां हैं उनमें से बेहतर औरतें कुरैश की हैं, जो अपने बच्चों पर बहुत ही शफकत और प्यार करने वाली, अपने खाविंदों की जो हाजात हैं उनको पूरी करने वाली, और उनके अपने खाविंदों की यानी शौहरों के पीछे में जो भी उनकी जो माल है, उनकी आबरू है, उसकी हिफाजत करने वालियां हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों में से बेहतर औरत हज़रत मरियम बिन्त इमरान और औरतों में से बेहतर और खतीजा बिन्त खवैलद है ताला अन्हा। और तिरमिजी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया की औरतों में हजरत मरियम बिन्त इमरान, खतीजा बिन्त खवैलद और फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसिया फिरौन की बीवी हैं। और मुख्तलिफ जगह पे बहुत सारी यानी सियासत में आपको हदीसें मिलेंगी, उसमें कहीं पर 3 है, कहीं पे 4 औरतों का नाम लिया गया है। जैसे कि एक जगह पर है कि मरियम बिन्त इमरान, आसिया, हज़रत आसिया और फिरौन की जो बीवी थी, और खतीजा बिन्त खवैल और हज़रत आयशा का नाम लेकर उसने फरमाया कि आयशा की फजीलत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत औरतों पर ऐसी है जैसे जैद, यानी गोश्त के शोरबे में भिगोई हुई रोटी की तमाम खानों पर। तो बहरहाल बहुत सी अहादीस इस सिलसिले में है, और जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें चुन लिया तमाम जहान की औरतों पर। तो आप सल्लम की अगर हम हदीस को लेंगे तो आप सल्लम में जैसे कि हमें मुख्तलिफ अहादीस को अगर इकट्ठा कर लें तो हज़रत मरियम, हज़रत आसिया, फिर हज़रत
खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और बीबी आयशा और बीबी फातिमा, यानी में मुख्तलिफ नाम आप में अपने अहादीस में लिए हैं। आयत नंबर 43, या मरियम, ए मरियम, सुनती फरमा बरदारी कर, लिरब्बी की, सब पे आप देखेंगे जेर होगा, काफ पे फिर जेर है, यानी औरत से मुखातिब है, फेमिनिन जेंडर में बात हो रही है। ए मरियम फरमा बरदारी कर अपने रब की, यानी किसकी फरमा बरदारी कर, उकनुती का लफ्ज है, कुनूत से ये लफ्ज है, कुनूत कन काफ नून ता, माने आजी करना और इंतहाई दिल की आजी के साथ अपने रब की अतात करना। कानित कहते हैं इंतहाई आजजाना, और जब अल्लाह की अतात कर रहा हो तो पूरी यानी दिल की हाजिरी के साथ, गफलत के साथ नहीं, गाफिल दिल ना हो, दिल का हाजिर होना जरूरी है। तो दिल के हाजिर होने के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ जो रब की अतात होती है, वो जो करता है वो कानित कहलाता है। हजरत मरियम के लिए सूरह तहरीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है वो कानितात में से थी, यानी वो इंतहाई अल्लाह की आजिज बंदी थी और इंतहाई अपने रब की अतात में हर वक्त दिल की पूरी हाजिरी के साथ, हाजिर दिल के साथ अपने रब की अतात में रहती थी, अपने रब की हर वक्त फर्मा बरदारी में थी। तो उक़नुती लिरब्बी की, अपने ए मरियम फर्मा बरदारी कर अपने रब की, वस्जुदी और सिजदा कर, वरकई और रुकू कर, मार्राकीन रुकू करने वालों के साथ। इस आयत से ये भी पता चलता है कि चूंकि हैकल में थी, हैकल सुलेमानी यानी बैतुल मुक़द्दस में, उनकी वालदा का पिछला वाक़या आपको बता चुकी हूँ कि आके बच्चे तो पहली नजर मान चुकी थी, इससे बच्चा पैदा हुआ तो हैकल के बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर आके जो काहन थे वहां उनके हवाले कर गई। फिर उस बच्ची को वहां रख दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने उसको बेहतरीन तरीके से, आसाना तरीके से हमने उसकी परवरिश फरमाई। तो हैकल सुलेमानी में थी, अपने हुजरे में अल्लाह ताला की इबादत में हर वक्त रहती थी। तो वहां रहने की वजह से यकीनन हैकल के अंदर बैतुल मुक़द्दस में जब जमात के साथ नमाज होती थी, अल्लाह की इबादत होती थी, तो यकीनन उसमें भी शरीक होती थी, उसकी भी बरकत उनको हासिल थी। जाहिर बात है वहां है मौजूद, वहां पे जमात से हो रही है नमाज, तो यकीनन उस नमाज से भी जो है वो उसकी भी बरकत हासिल कर रही है। तो इस आयत से ये भी पता चलता है मर्राकीन यानी रुकू करने वालों के साथ, तो रुकू कर रहे हैं लोग, सजदा कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ रुकू और सजदा कर रही हैं और अपने रब की फरमाबरदारी कर रही हैं। यहाँ तक आने 43 आयत तक जो ये आया है, इसके बाद बीच में ये टुकड़ा जो आया है, इसमें एक और हमें मैसेज बहुत बड़ा मिल रहा है। वो क्या है, सुन लीजिए आयत नंबर 44 में। ज़ालिका मिन अंबाई, अंबा नबा की जमा है, नबा कहते हैं खबर को, बड़ी खबर नबा। तो अंबा खबरें, और किसकी खबरें, अलगैब, गैब की खबरें, यानी वो खबरें जो छुपी हुई हैं, जो इंसान की नजर से, कान से ओझल हैं, जो उसको नहीं पता और पता हो भी नहीं सकती जब तक अल्लाह की मदद ना शामिल हो, जब तक अल्लाह ना बतलाना चाहे, क्योंकि आलमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आलमुल गैब कहा ही उसको जाता है जिसको वो बातें, जिसका इल्म सारी दुनिया पर, सारी चीजों पर, सब अलूम पर भारी है, सब चीजों का इल्म है, और वो आप वो उसको उन सारी चीजों का इल्म है जो बज़ाहिर इंसान की आंखों से बिल्कुल उछल है, जिसको नजर नहीं आती, वो सारी चीजों का इल्म, वो छुपी हुई बातों का इल्म रब्बुल आलमीन को है। तो अल्लाह ताला ही आलमुल गैब है, और आलमुल गैब कहा ही उसी को जाता है जिनको ऐसी खबरों का इल्म हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर ज़ालिका, ये यानी ये जो हज़रत मरियम है, तुम वहां पे थे नहीं, तुम्हें क्या पता हज़रत मरियम क्या हो रहा था, हमने क्या किया मरियम के साथ, हज़रत अली के साथ क्या किया। तो ये सारी जो खबरें हैं गैब वाली हैं, छुपी हुई हैं, तुम्हारी जो है आंखों से, निगाहों से उछल है। नूही है इलैक, नूही है इलैक, नून हम वही खबर कर रहे हैं, भेज रहे हैं ही इसको, यानी ये जो गैब की खबरें हैं हम इनको तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं, इलैका तुम्हारी तरफ, काफ की ज़मीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वमा कुंता लदैहिम, और नहीं थे तुम लदैहिम उनके पास,
لدا کہتے ہیں پاس، نزدیک، ہم ان کے یعنی ان کے نزدیک تم نہیں تھے، کن کے؟ جب اس یلقون اقلامہم، جب وہ پھینک رہے تھے اپنے قلم، اقلام قلم کی جمع ہے، ایہم یکفل مریم، کہ کون سرپرستی کرے گا مریم کی، کون گارجین بنے گا مریم کی، کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے تم ان کے پاس، لدئی جیسے میں آپ کو بتایا پاس نزدیک کے معنی دیتا ہے، نہیں تھے تم ان کے نزدیک یا ان کے پاس، اذ یختصمون، خصومت کہتے ہیں جھگڑنے کو، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے. کس بات میں جھگڑا کر رہے تھے؟ ظاہر بات ہے بی بی مریم حضرت جیسا کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کا نام عمران تھا، اور پھر جس خاندان سے چلی آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا عمران، تو وہاں سے یہ چیز چلی، اور یہ جا کے جوڑتا حضرت ابراہیمی علیہ السلام سے ہے. اللہ اکبر شجرا. تو حضرت جو ہے وہ وہاں کے محتمم اعلیٰ تھے. اب ظاہر بات ہے ان کی بیوی آ کے بچے کو دے گئی ہیں، تو جتنے بھی وہاں پہ بیت المقدس کے جو مجاور تھے، جو کاہن لوگ تھے، وہ سبھی کو تھا کہ اس بچے کو ہم پالیں، ہم اس کی کفالت کریں، ہم اس کی خبر گیری رکھیں، ہم اس کی گارجن بنیں. تو اب اس بات پہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا. ہر کوئی جو تھا اس فضیلت کو خود لینا چاہتا تھا، خود کرنا چاہتا تھا کہ اس بچی کی ہم پرورش کریں گے. تو پھر یہ طے پایا کہ اس کے لیے قرآن اندازی کر لی جائے. تو اس وقت قرآن اندازی کا جو ان کا طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ جب وہی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت زکریا بہرحال وہ بھی وہاں کے کاہن تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، تو انہوں نے اپنا حق جتلایا اور انہوں نے یہی کہا کہ بھئی میں تو خالوں ان کا، ان کی جو بیوی تھی اور حضرت مریم کی جو ماں حنا تھی، ان کی بیوی حضرت زکریا کی بیوی کا نام عشاء اور حضرت مریم کی ماں کا نام حنا، تو دونوں جو تھیں بہنیں تھیں جیسا کہ ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے. تو ان کی بیوی ظاہر بات ہے خالہ، تو اس لحاظ سے، اس رشتے سے وہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میں ان کا خالو ہوں، تو رشتے کے لحاظ سے تو میری زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس بچی کی کفالت کروں. لیکن لوگ ماننے کے تیار نہیں تھے، بحث مباحثہ شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو گیا. تو پھر آخر یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے. تو قرآن اندازی کے لیے انہوں نے اپنی اپنی وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے، یعنی وہ قلم جس سے تورات لکھتے تھے، اس قلم کو استعمال کیا گیا. اور یہ طے ہوا کہ دریائے جو اردن ہے، جو ریور اردن تھا، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ابن کثیر نے بھی اس پورے واقعے کو دیا ہے کہ ان سب نے یہ طے کیا کہ جو اردن جو ہے دریائے اردن، اس کے جو بہاؤ ہے پانی کا، ہم سب اپنے اپنے جو قلم ہے، یعنی جن جن کا جو قلم ہے اس قلم کو ہم پھینکیں گے. اگر تو وہ پانی کے بہاؤ سے بہہ گیا تو اس کا مطلب اس کا حق نہیں ہے، لیکن اگر وہ پانی کے بہاؤ پر ٹھہر گیا تو پھر اس کا مانا جائے گا کہ وہ اس نے قرعہ جیتا ہے اور وہ اس کا بچی کا کفالت کرے گا. جب یہ تجویز طے ہو گئی تو اس کے بعد سب نے اپنے اپنے قلم جو تھے جس سے وہ تورات لکھتے تھے، وہ قلم انہوں نے دریا کے بہاؤ پہ ڈالا، اور سب کا قلم بہہ گیا سوائے حضرت زکریا کا. صرف حضرت زکریا ہی کا قلم جو تھا وہ ٹھہرا، بلکہ روایت کے مطابق بلکہ الٹا جو تھا وہ اور اس طرف کی طرف یعنی چڑھنے لگا. تو اس سے یہ بات قرآن اندازی میں کنفرم ہو گئی کہ زکریا ہی جو ہیں وہ ان کی کفالت کے حقدار ہیں، اور پھر ان کا رشتہ داری بھی تھی، اس لیے پھر سب لوگ جو تھے اس پہ راضی ہو گئے کہ زکریا جو ہیں ان کے گارجین بنیں گے اور کفالت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وما کنت لدیہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے اس بات پہ بحث مباحثہ، تم بھی اس وقت وہاں نہیں تھے، یہ خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں. اور جب وہ اپنے قلموں کو دریا کے بہاؤ پہ ڈال رہے تھے اس وقت بھی وما کنت لدیہم، تم نہیں تھے وہاں پر. تو یہ کیسے یہ بات تمہیں پتہ چلی؟ یقیناً کس نے دی تمہیں؟ انباء الغیب نوحی الیک، یہ وہی ساری غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وہی کر رہے ہیں. اس سے اس آیت نمبر 44 کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس سے دو تین باتیں کلیئر ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، رسول عالم الغیب نہیں ہوتے. بہت ہی
اہم آیت ہے اور بہت ہی اہم یہ ٹکڑا ہے، اور جوناگڑھی صاحب نے اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر دی ہے انہوں نے یہی دی ہے۔ میں آپ کو جوناگڑھی صاحب کا تفسیر جو ہے اس ضمن میں بتا دیتی ہوں اور پڑھ کے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں، اسی لیے میں آپ کو نام بتاتی ہوں تاکہ اگر آپ کے ہاتھ میں جوناگڑھی صاحب کا، صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر موجود تو آپ اس کو بھی کھول کے دیکھ سکتی ہیں، خود ہی دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کیا چیز دی ہے، تاکہ وہ آپ کو جو ہے ہمارا جو عقیدے میں آج جو مسائل آ گئے ہیں وہ کلیئر ہو جائے۔ جنہوں نے بالکل یہ دیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے جو بدعت کو لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے اہل بدعت جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے کہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں اور عالم الغیب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تفسیر میں موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کی اور عقیدت کا اتنا مبالغہ اس میں عقیدت میں رکھا کہ اس کا مظاہرہ کرنے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ عالم الغیب اور حاضر ناظر کا عقیدہ انہوں نے گھڑ رکھا ہے۔ تو اس آیت سے اس باطل عقیدے کی بالکل تردید ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں یا پھر حاضر و ناظر ہیں۔ دوسری بات کہ اسی آیت سے جو انکار کر رہے تھے اس وقت اہل کتاب میں دونوں گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، یہود بھی اور نصارہ بھی، تو اس کا بھی اس میں اثبات ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم وہی کر رہے ہیں اس کو تمہاری طرف، کیونکہ وہی جو ہے پیغمبر کو آتی ہے، غیر پیغمبر کو وہی نہیں آتی، غیر پیغمبر کو وہی نہیں آتی، وہی صرف اور صرف پیغمبر ہی کو آتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں دو بڑی جو عقیدے کی خرابیاں اس کو دور فرمایا گیا۔ ایک تو عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف اللہ ہے، کیونکہ تم نہیں تھے وہاں، ہم تھے، ہم نے تم خبر دے رہے ہیں، یعنی حاضر اور ناظر، دیکھنے والے حاضر رہنے والے تم نہیں تھے، ہم تھے۔ تو حاضر و ناظر نہیں سمجھا جائے، عالم الغیب نہیں سمجھا جائے، کیونکہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہود اور نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا رہے تھے، تو یہ آیت جو ہے اس کی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہی جو ہے پیغمبر کو ہوتی ہے، غیر پیغمبر کو نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر میری اس بات کو میں کلیئر کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کبھی کبھی ہم نے اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے، کبھی سوچا کہ میلاد کی جو اب ربیع الاول محرم تو ختم ہی ہوگا مہینہ، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سفر، اور سفر کے بعد جو ہے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اور ہمارے یہاں بہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو مجالس ہیں وہ جو ہے وہ ہوں گی اور کثیر تعداد میں ہوں گے، اور لوگ کریں گے اس کو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں تو سارا وقت لوگ جو اکٹھا ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ان مجلسوں میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کچھ پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک خاص مخصوص وقت آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مختلف دوسری اقوام کے اندر یہ طریقہ آیا کہ جب ان کے گھر ان کے یہاں کوئی آتا تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو کے اور اس پہ خوشبو پھینکی جاتی۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خوشبو بھی پھینکی جاتی ہے اور کھڑا بھی ہوا جاتا ہے۔ کبھی سوچنا چاہیے ہمیں کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے، کبھی سوال ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ایسا عقیدہ رکھنا سراسر شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر یعنی حاضر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناظر ہیں، یہ عقیدہ رکھنا جو ہے وہ شرک اکبر ہے، کیونکہ حاضر و ناظر صرف اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ تو کیا ہم کبھی نہیں اپنی عقلوں کو استعمال کرتے اور کبھی ایسی مجالس کا انعقاد کرنے والوں سے نہیں پوچھتے کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی تفسیر وغیرہ یا کوئی نعت وغیرہ، تو پھر بیٹھ ہی کے پڑھتے رہو، اور سلام جب اس کی نوبت آتی ہے، جب سلام تم بھیجتے ہو تو اس کو بھی بیٹھ ہی کے پڑھو، آخر اس وقت کھڑے کیوں ہوتے؟
सारा वक्त बैठे रहे, उस वक्त खड़े हुए, ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, कभी सोचना चाहिए हमें ऐसी भेड़ बकरी नहीं बनना चाहिए कि हम अकल से बिल्कुल ही गए गुजरे लोग हों और जिस तरफ जो हमें लेके चला जा रहा हो चले जा रहे हों। तकलीद अंधी मना है। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें अकल की नेमत से नवाजा कि गौर और फिक्र करो, सोचो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुत गर के घर में पैदा हुए और एक ऐसा मुआशरा था जहाँ बुतों की पूजा की जाती थी, सितारा परस्त कौम थी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया और अपने रब को पहचाना, और फिर रब को पहचान के अपने रब के आगे सर्वसजूद हो गए। इन्नी वज्जहतु वजही लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हनीफ, मुस्लिम में हनीफ हुए, यकसू अपने रब के हो गए। आज हम लोग सोचें कि हम कैसे मुस्लिम, हम तो खुलेआम खुल्लम खुल्ला हमारे मुआशरे के अंदर शिर्क होता है। इस तरह की मजालिस होती हैं और ये मजालिस उसी वक्त कामयाब होती हैं जब उन मजालिस में शरीक होते हैं अकीदत के नाम पर। ज़ाहिर सल्लल्लाहु हमारे रसूल हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़िए एक दफा फिर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला बारक अला इब्राहीम। तो नबी करीम वसल्लम की मोहब्बत में वही फिर आ जाता है गुलू। इतना ईसाइयों ने किया कि नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कि अल्लाह का बेटा बना दिया। बिल्कुल इसी तरह आज हमने क्या किया कि हम शिर्क के हदें क्रॉस कर गए। वसल्लम की अकीदत में इतना ज्यादा मुबालगा आराई करना और अपनी अकलों को बिल्कुल ही सुला दिया। इसी को अंधी तकलीद कहते हैं। तकलीद का भी गौर करें आप, तो तकलीद का जो रूट पड़े काफ लाम दाल, कलाद, कलाद, हलक के अंदर जो हलक कह रही हूँ, गर्दन के अंदर जो कलादे यानी जो तौक पहने होते हैं, जो गर्दन बिल्कुल अकड़ी रहती है, इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने जो कलादे अपनी गलों में पहन लिए हैं, ये गर्दन से उतारने के लिए आप को भेजा किया। अंधी तकलीफ की सोचो, गौर करो और फिर अपने रब के आगे झुक जाओ, वो ईमान सच्चा और पक्का होता है। आज मसला यही है कि हम सुनी सुनाई बातों पे बिलीफ रखते हैं, खुद पढ़ते नहीं, खुद सीखते नहीं, अपनी अक्लों को इस्तेमाल करते नहीं, और जिस तरफ कौम चली जा रही है उस तरफ चले जा रहे हैं। कोई भी ये सवाल नहीं करता कि पूरी मजलिस जो है उसमें जो कुछ भी पढ़ना और पढ़ाना था उसमें बैठे रहे, लेकिन जब सलाम पढ़ने का वक्त आया तो खड़े हो गए। तो आखिर क्यों खड़े होते हो, बैठे बैठे क्यों नहीं सलाम पढ़ते, खड़े क्यों होते? अव्वल बात तो हम इस तरफ अभी जा ही नहीं रहे कि इस तरह की मजालिस का इनकाद करना ही बिदत है। अभी तो हम इस तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि आप सल्लम ने अपने वक्त में कभी नहीं किया। रासलम के बाद आपके सल्लम के प्यारे जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, उन्होंने नहीं किया। आसलम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा अपने वालिद की मिसाल की खबर सुन के रो रही हैं, लेकिन आपने कभी नहीं इस तरह की सेलिब्रेशन की। बीबी आयशा ने नहीं की, जितना प्यार करती थी उम्मुल मोमिनात जितनी भी हैं, किसी से भी हमें एक रिवायत नहीं मिलती कि किसी ने आप सल्लम की विलादत की खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट किया हो। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ खूब जोर शोर से होती है। हम इस तरह अभी तो इस बहस में ही नहीं जाते कि एक नई बिदत का इनकाद किया गया और खूब फिर बढ़ चढ़ के इसको प्रोमोट किया जाता है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ इस बात पर हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। कभी सोचो, कभी गौर करो और फिर सोचो कि हम कितना बड़ा गलत काम करते हैं। गलत से मुराद यानी ये तो अकीदे की खराबी है, अमल की कमी, कोताही को तो अल्लाह अपनी रहमत से माफ भी कर देंगे, अकीदे की खराबी को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी अकीदे की खराबी है। आलमुल गैब सिर्फ अल्लाह है और हाजिर नाजिर सिर्फ अल्लाह है, और इस तरह की मजालिस को करना और फिर उसके बाद उसमें शरीक होना, उसको प्रोमोट करना, ये सब जो है गलत है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ दे। अगर इस टॉपिक में कोई बात जहन में हो तो आप बिल्कुल जब हम मुकम्मल कर लेंगे अपना ये बैठना इंशाल्लाह सीखना और सिखाना, तो आप जरूर मुझसे इसको क्लियर करने के लिए सवाल कर सकती हैं। मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगी। और जो है इसको समझने की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि शिर्क वो गुनाह अजीम है जो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा की आयत के, हमने जन्नत जो है हराम कर दी जिन्होंने शिर्क किया। तो शिर्क जो है गुनाह सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क जैसे गुनाह अजीम से बचाए। अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह ताला हम सबको मोहविदी रखे, मोहविदी हालत में मौत आए, मोहविदी हालत में हम सबको उठाए जाए, आमीन। ये बहुत अहम इसके अंदर मैसेज था इस आयत के अंदर, इस टुकड़े में, कि ज़ालिक मिन अंबाइल गैब नूहिय इलैक। तो यानी आप सल्लम को एक तो अल्लाह ताला ने अकीदे की भी दुरुस्तगी फरमा दी,
اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا انکار کرتے اس کی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں تک وہی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 45، اس قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، ہم باہر جگہ آپ دیکھیں فرشتہ ملک کا لفظ نہیں، ملائکہ بالکل وہی ہے، کیونکہ الہام ہونا فرشتوں کا، آ کے خبر دینا، الہام ہو رہا ہے، اب کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، چھپی ہوئی بات ہے۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے تجھے، ہر جگہ آپ دیکھیں عورت سے مخاطب ہے، کاف پہ زیر ہے، زبر نہیں، یبشرکی، تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمت من، ساتھ ایک کلمے کی، ایک فرمان کی، ایک فیض کی، منہ، اپنی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے ایک فرمان، ایک کلمہ، ایک فیض کی تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ جو فیض تجھے مل رہا ہے اسمہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب دیکھیں باپ نہیں ہے تو مریم کے بیٹے، ماں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اب آگے ان کی صفات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجیہ، یعنی وجیہ ہوگا، بہت ہی بابرو، بہت ہی معزز، رسپیکٹفل، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں، ومن المقربین، مقربین اور مقربین خاصوں میں سے ہوگا، خاص الخاص جو اللہ کے بندے ان میں سے ہوگا، سبحان اللہ۔ آگے ان کی ایک اور صفت آ رہی ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور کلام کرے گا ناس، لوگوں سے، گفتگو کرے گا لوگوں سے، فی المہدی وکہل، یعنی دو جگہوں کا ذکر ہے، مہد اور کہل۔ مہد جھولے کو، یعنی گہوارے میں، ماں کی گود میں، یعنی ابھی بچہ چھوٹا پیدا ہوا، نیو بورن بیبی، مہد ماں کی گود میں ہے، اور وہاں بات کرے گا، کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں ہے، لیکن وہی اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی تھوڑی، اللہ تو اللہ ہے، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، ابھی تو خوشخبری دی جا رہی ہے، لیکن اس بچے سے کیا کیا اعمال سرزد ہوں گے وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور کس سے؟ ایک انسان سے نہیں، یا ماں سے نہیں صرف بات کرے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یعنی لوگوں سے ہونا تھا، لوگوں سے پھر بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد، تو ساری جو غیب کی خبریں ہیں وہ چاہے پیچھے ہو چکی ہوں ہماری آنکھوں کے سامنے، یا آنے والی ہوں، ان سب کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، بے شک اللہ اکبر۔ تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور گفتگو کرے گا، بات کرے گا لوگوں سے، فی المہدی وکہلا، مہد ماں کی گود میں، گہوارے میں، اور کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمری کو، یعنی وہ عمر جب انسان کے سیاہ جو بال ہوتے ہیں ان میں سفید بال آنے لگ جائیں، کہل، یعنی آپ کو پتہ ہے نیچرل کیا ہوتا ہے، ہر ایک کا بال جو ہے وہ ایک عمر تک جو ہوتی ہے، بچپن سے لے کے کم سے کم 25 سال سے 30 سال تک تو ہوتا ہی ہے، اب کسی کا بال پہلے قبل از وقت سفید ہو جائے میں اس کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو نیچرل جو چیزیں ہیں اس میں سیاہ بال رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان سیاہ بالوں میں سفید بال آنے لگتے، سفیدی آنے لگتی، تو کہل اس عمر کو کہا جاتا ہے جس میں سیاہ بالوں میں سفید تار آنے لگے، اور یہ عمر 30 سال کے بعد، یعنی 30 to 51 ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جو اس کو میڈیکلی کہا جاتا ہے کہ 30 to 51 جو ہے یہاں سے ادھیڑ عمری کا شروع ہو جاتا ہے، اور آفٹر 51 جو ہے وہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو 30 to 51۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے تھے، 33 ایئرس، تو 33 سال میں تھے، اور یہ آیت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 46 کہ وہ کہل میں بھی بات کریں گے لوگوں سے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یعنی ایک تو اس وقت انہوں نے کلام کیا جب وہ پیدا ہوئے ماں کی گود سے، مہد، اور کہلا یعنی جب وہ 33 ایئرز میں اٹھا لی گئے دنیا سے، تو دوبارہ اسی عمر میں زمین پر اتارے جائیں گے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جب دوبارہ دنیا میں تو کہل عمر، ادھیڑ عمری والی عمر، یعنی 33 ایئرز، تو اس وقت لوگوں سے دوبارہ بات کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 46
یہ بھی پروف ہے قرآن پاک سے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. آیت نمبر 46. تو امید ہے یہ آیات سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اللہ سے. اچھا اس میں ایک لفظ جو ہے آیت نمبر 45 میں مسیح کا لفظ ہے. یہاں پہ میں آپ کو مسیح کا بھی مطلب بتاتی چلوں وہ ابھی آگے بڑھ جاتی. مسیح مسح سے ہے اور دونوں چیزیں ہمیں مفسرین جب تفسیروں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جان دا بیپٹسٹ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اور بپتسمہ دینے والا، وہ بپتسمہ کیا دیتے تھے کہ لوگ آتے تھے آپ کے پاس تو تیل سے مسح فرماتے تھے. تو مسح کرنا، اور یہ ان کا طریقہ تھا. جتنا بیت المقدس میں کاہن لوگ تھے جو وہاں پر موجود لوگ تھے تو ان کا مسح جو تھا وہ تیل سے کیا جاتا تھا. اور ہم جو ابھی مسح کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، تیزی سے سر کے اوپر جو ہاتھ پھیرایا جاتا ہے، جو ہم لوگ وضو کرتے ہوئے پانی سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے سر کے اوپر تیزی سے پھیرتے ہیں، وہ بھی مسح کہلاتا ہے. تو اسی سے لفظ یہ مسیح ہے. اور ایک دوسرا معنی ہے سیاحت کرنے والا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے جو ہے وہ سیاحت کی. یعنی آپ نے جو آپ جب نبوت میں آپ کو مل گئی اور آپ لوگوں کو اسے اللہ کا دین جو تھا تورات جو لوگوں نے تب بدل ڈالی تھی اللہ کے احکامات کو، تو اس کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اس میں کثرت سے پہنچانے کے لیے آپ نے کثرت سے سیاحت کی تھی. یعنی آپ نے ٹریولنگ کیا تھا، خوب سفر کیا تھا. تو اس سے بھی مراد ہے مسیح سے تیزی سے سفر کرنے والا. اللہ معاف کرے دجال کے لیے بھی جو لفظ مسیح دجال کہا جاتا ہے، دجال تو لفظ دجل سے، دجل مانے فریب کرنا، لیکن مسیح کہ تیزی سے سفر کرے گا، تیزی سے حرکت کرے گا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اللہ اس لیے بھی مسیح کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. میں آپ کو جیسا بتایا باپ نہیں تھے حضرت مریم علیہ السلام سے ان کو جوڑا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ ابن مریم. اور وجیح کا لفظ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، انتہائی معزز، انتہائی روب اور دبدبے والا. حضرت ابھی ہم نے یحییٰ علیہ السلام کا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ فرماتا ہے سید کا لفظ. سید یعنی بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ دین میں افضل، غصہ اور اتنی اخلاق میں بھی افضل کے غصہ سے ان کو مغلوب ہی نہ کر سکے. یعنی اخلاق میں ایسے ماشاءاللہ. وہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو صفت تھی وہ آئی تھی سیدہ و حصورا و نبی من الصالحین. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وجیح کا لفظ آیا ہے. اور یہاں مراد کیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے میں بولنا تو نہیں چاہتی لیکن تفسیر کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ آتی ہیں اپنے لوگوں میں تو بڑی پریشان ضائبتیں ہوتی ہیں. بہت بڑی آزمائش تھی ہے، بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں ڈالا تھا. ایک عورت ہے جس کو جیسے کبھی ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی بندے نے مرد نے چھوا نہیں، پھر بچہ ہونا اور پھر بچے کو لے کے اپنی سوسائٹی میں آنا، بہت ہی بڑی آزمائش تھی ان کی، بہت بڑی. تو بہرحال یہ سورہ مریم میں بھی پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم سے فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں کہ ان لوگوں سے اپنی معتکف ہیں، عبادات کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور اللہ سے ان کی عبادات کر رہی ہیں. اس دوران جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو بڑی پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. تو جواب دیتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو تجھے پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. تو یہی تو کہتی ہیں آیت نمبر 20 میں سورہ مریم کی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا. سیم اسی طرح جس طرح ہم سورہ آل عمران کی آیت پڑھا آیت نمبر 47 قالت ربی انا یکون لی ولد، کہتی ہیں کہ اے میرے رب انا کیسے ہوگا یکون لی مجھے ولد لڑکا. یہاں ولد کا لفظ ہے، وہاں پہ غلام کا لفظ ہے سورہ مریم میں کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، ولم اور نہیں، یم سسنی مس کرنا یا چھونا، یعنی نہیں ہاتھ لگایا، نہیں چھوا مجھے، نہیں مس کیا مجھے، نہیں ہاتھ لگایا مجھے، نہیں چھوا مجھے
बशर किसी इंसान ने। सेम यही आयत जो है वो सूरह मरियम में मौजूद है कि मुझे तो किसी ने इंसान ने हाथ नहीं लिया, लम यसनी बशर वलम अकुम बगिया। वहाँ मजीद है आयत नंबर 20 सूरह मरियम में कि मैं तो कोई बदकार औरत नहीं हूँ, बदकार नहीं हूँ, मैं कैसे होगा मुझे बच्चा। अल्लाह ताला फरमाता है कौला कजालिक सूरह मरियम, उसने कहा बात तो यही है, तेरे परवरदिगार का इरशाद है, कौला रब्बु की, यानी तेरा रब कह रहा है, ये फरमा रहा है, तो अला हय्यिन, उसके ऊपर ये बहुत आसान है। खास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात, यानी ये एक तयशुदा बात है, लिखा हुआ है, ये तो हमने करना ही करना है और हम ये करेंगे, हम निशानी बनाएंगे। सेम सूरह आल इमरान में आप देखिए, बिल्कुल जब उनको ये इत्तला मिलती है, जब उनको ये मालूम होता है कि एक बच्चा उनको ऐसा होने वाला है, तो वो परेशान होती है, कहती है मुझे तो कैसे होगा बच्चा, मुझे तो किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं, कौला फरमाया कज़ालिक अल्लाह, इसी तरह करता है अल्लाह, यखलुको पैदा करता है, मा यशाह जो चाहता है, इज़ा क़दा अमरन जब फैसला कर लेता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु तो सिर्फ यही कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून बस वो हो जाता है। यानी अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है, इंसान असबाब का मोहताज। ज़करिया अलैहिस्सलाम असबाब तो चूंकि इंसान मोहताज है, भी तो कहते हैं बूढ़ा हो चुका मेरी बीवी बांझ है, बिल्कुल इस तरह बीवी मरियम कहती है इंसान है। कैसे तुमने बीवी मरियम को अल्लाह का जो है, ये 3 ग्रुप हैं इनके अंदर नासारा में, एक तो प्रोटेस्टेंट हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं, फिर और ये हैं कैथोलिक हैं जो सूरह मायदा में आयत आएगी कि तुमने तो 3 इलाह बना डाले, तो 3 इलाह में से एक इलाह बीवी मरियम को कहते हैं कुछ, और कुछ हज़रत उनको फरिश्ते को, लेकिन बीवी मरियम को ही मानते हैं कि इलाह है सलासा, 3 इलाह में से एक इलाह। तो कैसे तुमने बना दिया, क्योंकि इंसान तो असबाब का मोहताज है, इलाह जो है वो असबाब का मोहताज नहीं होता, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, इंसान इंसान है, मखलूक मखलूक है। जब तो वो भी कहती हैं कि मुझे कैसे बच्चा होगा, मुझे तो मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ और मुझे किसी बशर ने हाथ भी नहीं लगाया, तो मुझे कैसे होगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कज़ालिका अल्लाह तो इसी तरह करता है, उसके लिए तो बस एक है हुक्म कुन, और फिर फयकून बस वो हो जाती है। कितनी वाज़े आप देखें आयात है सूरह आल इमरान की, सूरह मरियम की। ये मैं समझती हूँ कि हम सबको हैसियत उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में जब सबसे गवाही ले ली कि मैंने दीन तुम सब लोगों तक पहुंचा दिया, कई लाख लोग हैं, तो वहाँ पे 1.25 लाख लोग होते हैं तकरीबन, और आप सब ने जवाब दिया आप सल्लम को कि हाँ आपने हम तक पहुंचा दिया। फिर हमने क्या किया कि खुद हम अल्लाह की किताब से दूर हो गए कि आज हम आज हमारा अखलाकी अगर या देखा जाए, या हमारा जो भी किरदार है इस वक्त जो जिस हम मुकाम पे खड़े, तो आज हम क्या लोगों तक अल्लाह का ये दीन पहुंचाएं, क्या किस तरह पहुंचाएं, जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि ये हमारे फराइज में से था कि हम खुद भी कुरान पाक को पढ़ते, समझते, इसके मुताबिक अमल करते, और अल्लाह के आप सल्लम के दिए और जो दिया पहुंचाया हुआ दीन है उसको लोगों तक हम एज इट इज लेके पहुंचाते, ताकि अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होते तो कम से कम ये तो कहते कि हमने आपका दीन एज इट इज लोगों तक पहुंचाया था। ये हमारे फराइज में से था। ये बिल्कुल वाज़ेह आयात हैं, और अगर हम इनको पहुंचाते तो जो ये तबका जो इस तरह की अकीदे में खराबी रखता है, कम से कम हम पहुंचाने के रवादार तो होते, फिर उसके ऊपर होता वो मानता या नहीं मानता। लेकिन ये इतनी वाज़ेह आयात हैं कि मुझे यकीन है कि अगर ये आयात उन तक पहुंचाई जाती और वहाँ हुज्जत नहीं होती, और हम उम्मत मुस्लिमा के किरदार की पाकीज़गी होती, अखलाक की पाकीज़गी होती, तो ज़रूर उनको भी समझ में आता कि हकीकत क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं, इलाह नहीं है, अल्लाह के बेटे नहीं है। तो ये बहरहाल है हमारी कोताहियाँ, और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हम इन चीज़ों को समझें और लोगों तक पहुँचाएं। ये बिल्कुल वाज़ेह आयात हैं और इनको पहुँचाना चाहिए। जो मसाजिद बनती हैं, उन मसाजिद के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके पास एक स्टेटस मिला हुआ है,
ان کو تو چاہیے کہ اس پورے کے پورے میسج کو ایز اٹ از سب اللہ کے بندوں تک پہنچائیں تاکہ سب کے دلوں کو ہدایت ملے اور سبوں کو عقیدہ درست. تو اللہ بہرحال یہ تو امید ہے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو صرف حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم کے لیے جو الزام لگایا تھا انہوں نے، وہ بہت بڑا الزام تھا بی بی مریم کے اوپر کہ یہود نے کہ یہ تو ولد الزنا بچے کو کہا، اور کہ یہ جو کہتے ہیں کہ روایات میں کہ ان کے منگیتر تھے یوسف نجار، ان سے ان کی منگنی ہوئی تھی. تو بہرحال انہوں نے الزامات لگائے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن منہ پر لگانے کی ہمت نہیں رکھتے. یہ ہے وجیح کا مسئلہ. یعنی اتنے اللہ نے ان کو عزت والا بنایا، اتنا باروب، اتنا معزز، کہ پیٹھ پیچھے بات جو مرضی کرتے رہو. بعد میں بہت ساری خرابیاں پھیلائی گئیں، بہت کچھ الزامات لگائے گئے، بہت کچھ کہا گیا، لیکن ان کے سامنے ان فرنٹ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی میں جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ان کی پرسنالٹی کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، مریم کے لیے. تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، تو یہ ہے وجیح کا مطلب، انتہائی معزز، انتہائی با آبرو، رسپیکٹفل، اتنا روب والا کہ اس کے سامنے کسی کو جرت نہ ہو کہ اس کے آگے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکے. اللہ اکبر. تو وجیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں وہ انتہائی معزز ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا. تو امید ہے یہ آیات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی. بہت ہی خوبصورت سی چیزیں ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی آپ ذرا نوٹ کیجئے، قرآن کی خوبصورتی اتنی ہے کہ جتنا بھی آیات پہ ہم غور کریں تو باتیں اس میں سے نکلتی چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس لیے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا تھا، قرآن کا معجزہ. اب اس میں آپ دیکھیں آیت نمبر 47 کے اندر، یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قال فرمایا، جب بیوی مریم نے کہا کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں حضرت زکریا کا جہاں پہ ذکر آیا ہے، یعنی حضرت زکریا نے بھی سیم اسی طرح سے جب ان کو خوشخبری ملتی ہے تو حضرت زکریا کہتے ہیں کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا، ربی انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا. آیت نمبر 40 میں وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. تو آپ ذرا آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 میں ذرا ٹکڑا دیکھیے. آیت نمبر 40 میں ہے یفعل کا لفظ، اور آیت نمبر 47 میں ہے یخلق کا لفظ. یہی دونوں ورڈ بالکل پروف کر دیتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے، تخلیق جو ہے، وہاں تخلیق کا لفظ آیا ہے، یہاں یفعل کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی کسی کو بھی یہ شبہ ہی نہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں. تم نے کیسے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا کے اللہ کے ساتھی بنا دیا، الہ بنا دیا. یخلق کے لفظ سے یہ بات پروف ہو گئی. یفعل یہاں پہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ اسی طرح کرتا ہے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی آیت اسی طرح آ سکتی تھی کذالک اللہ یفعل ما یشاء. لیکن یہاں پہ یخلق کا لفظ آیا جس نے اس بات کو جو کلیئر بالکل کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تو اللہ ہے. اور اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت فرمائی ہے کہ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو صرف یہ فرماتا ہے کن اور فیکون. اور یہ ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا ارادہ کیا تو ایک مٹی کا پتلا بنایا، اور اس مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے جب ڈالی حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ تو نہ ماں تھی نہ باپ. آگے آئے گی آیت، وہ تو ماں اور باپ کے بغیر تھے. تو تم نے پھر آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا؟ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ نعوذ باللہ. پھر بی بی حوا کو دیکھیں، بی بی حوا کی پیدائش میں تو حضرت آدم یعنی مرد، عورت ہے ہی. پھر
تیسرا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ دیکھیں کیسے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ عورت ہے مرد نہیں ہے۔ اور پھر سارے انسانوں کی پیدائش دیکھیں، عورت اور مرد جب ان دونوں میں ایجنسی ہوتی ہے 8 سال تو تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری یعنی چاروں چیزوں کو کر کے دکھلا دیا کہ ہم جس طرح چاہیں انسان کی، ہم خالق ہیں، ہم تخلیق کرتے ہیں، ہم جس طرح چاہیں تخلیق کریں، ہمارا بس ایک حکم ہوتا ہے کن فیکون، اور جس کو نہیں چاہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں آیت نمبر 47، پھر آیت نمبر 48، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھائے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ علم دیں گے ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، الکتاب، الکتاب سے مراد خاص کتاب ہے یعنی قرآن پاک، اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، دانائی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو الکتاب اور حکمت سکھائیں گے، والتوراۃ والانجیل، اور تورات، ظاہر بات ہے اس وقت تورات موجود تھی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اتری جس کو لوگوں نے بگاڑ دیا تھا، والانجیل، اور انجیل۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے، جیسے ابھی پیچھے میں نے آپ سے کہا کہ کہلا میں کہ یہ آیت نمبر 46 بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہ آیت بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آخری رسول، آخری نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو آخری شریعت ہے شریعت الہی قرآن پاک، جس پہ پورا جو ہے قرآن جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نئے نبی کی حیثیت سے یا ایک نئی کتاب لے کے نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن پاک ہی جب وہ آئیں گے دوبارہ دنیا میں تو آخری نبی کے حیثیت نہیں آئیں گے، نبی تو وہ پہلے اتر چکے، اپنے وقت میں اللہ نے ان کو کسی وجہ سے اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، دوبارہ اللہ اس کو اتارے گا، لیکن آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مہر لگ چکی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ اللہ کی حکمت سے، اللہ کی مصلحت سے دوبارہ زمین پر آئیں گے، اللہ نے ان کو کس لیے اٹھایا، چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زمین پہ بھیجے گا، بالکل اینڈ آف ٹائم ہے، وہ وقت بالکل قریب ہے، اور وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن یعنی لائی ہوئی کتاب شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اسی کی تعلیم دیں گے، اسی کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم علم دیں گے اسے، اور وہی لے کر وہ آئے گا، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ اور تورات اور انجیل، ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور رسول بنی اسرائیل کی طرف، جیسا کہ میں نے پیچھے تو آپ سے کہا تھا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن رسول بھی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا صحیح حدیث سے ہے کہ 1,20,000 یا کچھ روایتوں سے 1,24,000 نبی آئے ہیں، جن میں 313 رسول ہیں۔ تو ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی مانے نبا سے خبر دینے والا، یعنی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے دین کی خبر دینے والا، اور رسول جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیفرنس، کہ رسول جو ہے وہ اتمام حجت کے لیے زمین آتا ہے، یعنی جب کسی قوم پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر ایک رسول بھیجتے ہیں، وہ ایک اتمام حجت ہوتی ہے۔ اگر وہ قوم اس رسول کی لائے ہوئے اللہ کے میسج کو قبول کر لیتی ہے، آگے بڑھ کر آمنا و صدقنا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی ہے اور اس رسول کو جھٹلاتی ہے تو پھر اللہ کا اس پر عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول کو بچا لے جاتا ہے۔ یہ سارے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، نبیوں کو وہاں کی قوم جو تھی جس قوم میں نبی بھیجے جاتے ہیں انہوں نے ان کو مارا ہے، قتل کیا ہے، لیکن رسول جو ہے اس کو آپ سارے رسول دیکھ لیں ان کو کوئی مار نہیں سکا ہے، اور نہ وہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے تو اس کے اندر وہ سزا میں وہ اندر موجود رہتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ جتنے بھی رسولوں کے قصے قرآن پاک میں آئے ہیں سب کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ رسول جو ہے وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاتے ہیں اور پھر اس قوم پہ عذاب آتا ہے۔ یہی یہاں پہ ہوا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت تو نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پیچھے لگ گئے اور اپنے دانش میں ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ سوچ ہے کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، اور اسی لیے تو وہ یہ یہاں پر بتاتی چلوں آپ کو کہ یہ جو ایسٹر اور گڈ فرائیڈے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ نہیں کا ہے، اسی میں سے ہے کہ انہوں نے اپنے دانش میں تو ان کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا. وہ آگے واقعہ میں آپ کو پورا انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم دوبارہ کریں گے تو ہم یہ پورا واقعہ اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اور پھر جو ہے وہ ان کی اپنی یہ سوچ ہے کہ ہم نے جو ہے اس طرح مطلب اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو سلیب پر چڑھا دیا. اور اسی لیے تو ان میں سے ایک عقیدے کا یہ سوچ ہے کہ وہ ہم نے سلیب پہ چڑھا دیا تھا، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نکل کر آئے اور پھر 3 دن تک وہ لوگوں میں رہے اور پھر دوبارہ چلے گئے. تو اسی لیے وہ چونکہ انہوں نے جمعے کے دن کیا تھا، اس لیے وہ گڈ فرائیڈے اور پھر وہ ایسٹر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسی سے وہ ان کا یہ جو ہے رسم جو ہے ان پہ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو بہرحال اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم اس ساری بات کو انشاءاللہ کریں گے، جب ہم یہ شاید ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس ہم نے یہ آیت نمبر جب ہم 55 پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رسول اللہ بنی اسرائیل، اور رسول بنی اسرائیل کی طرف مقرر فرمائے گا. انی بے شک قد جئتکم میں تحقیق جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس بآیت من ربہم تمہارے پاس اپنے رب کے طرف سے نشانی، یعنی 7 نشانی کے آیا ہوں اپنے رب تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے. ظاہر بات ہے پہلی نشانی تو ان کی اپنی ماں کی گود میں بات کرنا ہے، جو کہ سورہ مریم میں ہے کہ جب وہ لے کر آتی ہیں اپنے جب گود میں بچے کو لے کر، تو یہ کیا ہی بات انہوں نے کہی کہ حضرت مریم جب بچے کو لے کر آتی ہیں تو بچہ کہتا، آیت نمبر 30 دیکھیے گا، قال انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب و جلانی نبیہ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا. میں جلدی سے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں سورہ مریم کی ان آیات کا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں تیرے پروردگار نے فیصلہ کر لیا اور یہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. آیت نمبر 21 سورہ مریم. آیت نمبر 22 بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. آیت نمبر 23 پھر درد ذہ یعنی جب ڈیلیوری کے وقت پین ہوتا ہے ان کو ہوا تو اس پین کے وقت ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں سے پہلی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. ظاہر بات ہے انتہائی نیک اور سہلے عورت، ہر وقت اللہ کی عبادات میں عابدہ اور زاہدہ، اور کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہی تھیں، تو اس لیے کہتی ہیں کہ کاش نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، نسیم منسیہ بھولی بسری، لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی تھی. اتنی بڑی آزمائش کیسے کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کی نظروں میں کیا ہوگا، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. اللہ اکبر. اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز آئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے. یعنی اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، ایسے تکلیف کے وقت میں پانی کا بھی انتظام اللہ نے فرمایا اور کھانے کا بھی. اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اور آج میڈیکل بھی کہتی ہے کہ جو عورت ڈیلیوری کے وقت سے گزرے گا کھجوریں کھلائی جائیں تو وہ کھجوروں کے اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ڈیلیوری کو آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دوسری بات یہ کہ یہ کھجوریں جو ہیں وہ جون کے مہینے میں پکتی ہیں. اس سے بھی یہ بات قرآن کی سورہ مریم کے آیت نمبر 25 سے پروف ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کا مہینہ جو ہے جب کھجوریں پکتی ہیں وہ موسم کا مہینہ یعنی سمر کا، ونٹر کا تو ہے ہی نہیں. تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں. یہ ان کے معاشرے میں تھا کہ جب روزہ رکھا جائے تو ایک چپ کا روزہ ہوتا تھا، روزے میں انسان بات بھی نہیں کرے گا اور کھاتا پیتا نہیں تھا. تو یہ تو ایک عام سی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کہہ دینا کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی. اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے اپنی قوم کے پاس آئیں اور سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. وہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ لوگ ظاہری دیکھ کر کتنی الزامات لگانے لگ جاتے ہیں اور کوئی بھی نہیں یہ سمجھتا کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے، کیا وجوہات ہیں، اسی لیے تو منع کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں زنا کے لیے بھی حکم سورہ نور میں یہ آیت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ کہتے کیسے کس طرح. بہت اللہ کی یہ انسان ستار العیوب ہے اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت قانون بنا دیا حد قذف کہ جب تک 4 گواہ نہ لائیں. بہت ہی خوبصورت یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا. اگر ہم اس حکم کی
अंदर जो अल्लाह ताला की हिकमत छुपी हुई है पोशीदा उसको समझें तो बहरहाल अब बीबी मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। जब सब लोग इस तरह की बातें करने लगे और माशरे के इस तरह सामना करना बहुत मुश्किल बात है, हम सब भी सोसाइटी में रहते हैं, हम सब जानते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ी आजमाइश थी बीबी मरियम की। तो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, सब कहने लगे लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बातें करेंगे। भाई मैंने बच्चे की तरफ इशारा कर रही है, बच्चा कैसे बात करेगा, हम बच्चे से कैसे बात करें, बच्चा क्या जवाब देगा। देखें आप, ये देखें कितना बड़ा मौजज़ा था। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उसके बाद उनका माँ की गोद में बोलना, और फरमाए इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। तो हज़रत अपने मरियम, सूरह मरियम की आयत भी प्रूफ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इलाह नहीं है। तो तुमने कैसे उनको इलाह बना डाला। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगम्बर बनाया है, और उसने मुझे बाबरकत किया है जहां भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूंगा। यानी बाबरकत, यानी लोगों के लिए मैं बाबरकत हूँ, जहां भी रहूंगा मेरी जात से बरकतें ही फैलेंगी। मैं लोगों को नफा बख्शी चीजें बताऊंगा, भलाई की चीजें बताऊंगा, बुराई से उनको रोकूंगा। मैं लोगों के लिए, माहौल के लिए, सबके लिए बाबरकत ही अल्लाह ने मुझे बनाया है। तो जहां भी मैं रहूंगा वहां बरकतें ही फैलेंगी मुझसे। वजलानी मुबारका, आयत नंबर 31 सूरह मरियम। और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक भी मैं जिंदा रहूं, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमतगार बनाया, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, पैदा नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। ये है सही वाक़या। अल्लाह ताला फरमाता ज़ालिका ईसा इब्न मरियम और अल हक़्क़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, आयत नंबर 34 ये है सही वाक़या ईसा बिन मरियम का, और यही है वो हक़ बात जिसमें लोग शक और शुबे में मुब्तला हैं। आयत नंबर 35, और अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक ही नहीं। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद, सुभान 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 सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम वदा खल्क़िही वदा नफ्सिही वदा अर्शिही मिदाद कलिमातिही। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक ही नहीं। आयत नंबर 35 का तर्जुमा पढ़ रही सूरह मरियम का, आप भी जरूर इसको पढ़ें। आयत नंबर 16 से आप 37 तक सूरह मरियम में हजरत मरियम का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मौजूद है, जो और इन सूरह आल इमरान के आयत को क्लियर कर देगा। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम के अंजाम देने का इरादा करता है तो कहता है वो जा कुन फयकून, बस वो हो जाता है। वइन्नल्लाह रब्बी, मेरा और तुम सब का परदिगार, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं अल्लाह के बंदों से, इन्नल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह मेरा रब, और रब्बकुम, और तुम्हारा रब। बिल्कुल वाज़ेह है मैसेज। ये सूरह मायदा में भी आप पढ़ेंगी, वहां पे भी बिल्कुल आखिरी जो रुकू है सूरह मायदा मुकम्मल हो रही, वहां पे भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन है अल्लाह ताला की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे क्या तुमने कहा था मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था, मैंने तो यही कहा था इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक मेरा परवरदिगार और तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, फाबुदू, उसी की बंदगी करो, उसी की इबादत करो। तुम सब उसकी मखलूक हो, हम सब उसकी मखलूक हैं, उसका हक है उसकी इबादत करना। फाबुदू, तो उसी की बंदगी करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधी रास्ता है। तो ये जो है अल्लाह ताला ने फरमाया, पूरा कुरान में प्रूफ मौजूद है ईसा अलैहिस्सलाम का, क्या सलाम अल्लाह के बंदे हैं। मरियम जो है वो अल्लाह की जो है वो बंदी हैं, और अल्लाह ने उनको अपने काम के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला अपने बंदों ही में से अपने काम के लिए चुनता है। और लोग जो हैं वो आगे आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ये तो फरमा रहा है, फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब मिन बैनिहिम, आपस में लोग जो है हक आने के बावजूद इख्तलाफ करने लगते हैं, बहस मुबाहिसा करने लगते हैं, जाने के बावजूद इख्तलाफ करते रहें, अपनी मनमानियां करते रहें, अपने अकीदे की बिगाड़ करते रहें, तो ऐसे काफिरों के अल्लाह फरमाता है फवैल, तो तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया एक बड़े सख्त दिन की हाजिरी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला फरमा देंगे कि किसने क्या किया। अल्लाह अकबर। यहूद ने तफरीद किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह वलदुज़्ज़ना कह के अपनी दानिश में सालेब पे चढ़ा दिया, और जो ईसाई हैं उन्होंने वही, किसी ने कहा जैसे मैंने आपसे कहा, भी प्रोटेस्टेंट ने कि वो अल्लाह के बेटे हैं नौज़ुबिल्लाह, और कैथोलिक्स ने कहा वो सालिसु सलासा है, तीन खुदाओं में से तीसरे खुदा हैं नौज़ुबिल्लाह,
اور آرتھوڈوکس تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں. تو یہودیوں نے تفریق کیا اور عیسائیوں نے جو تھا وہ افراد کیا. تو یہ افراد اور تفریق جو ہے ہم اسلام جو اس سے پاک ہے. اسلام اعتدال کا دین ہے. جس کا جو مقام ہے وہ اس کو وہی مقام دو, جس کا جو حق ہے اس کو وہی اس کا حق دو. یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. یہی عقیدے کی درستگی ہے. نبی کریم صلی اللہ کے رسول ہیں, جو آپ وسلم کا مقام ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے, اور جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی درستگی عطا فرمائے. ہم سب مومن اور موحدی رہیں اور اسی حالت میں ہمیں موت آئے. آمین ثم آمین. تو یہ یہاں پہ یہ آیات جو ہیں سورہ مریم کی میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا ہے کہ یہ ساری جو ہیں ان کو معجزات جو تھے انشاءاللہ آیت نمبر 49 سے ہم پڑھیں گے کہ کیا 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 معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے, اور وہ معجزات لے کر آئے قوم کے اندر, لیکن پھر قوم نے آگے کیا کیا ان کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہاں سے کریں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. دعا گو ہوں سب کے لیے, اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جن کی جو حاجتیں اپنی رحمت سب کو پورا فرما دے, سب کو عافیت دے. جہاں جہاں جو پریشان ہے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے نواز دے. ربنا تقبل انك السميع الدعاء. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.